اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ جہاں تک میری بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا بہت بڑا احسان مجھ پر ہوا ہے کہ میں اپنے بھائی بہنوں تک جو اپنی زندگی میں خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کے لیے کچھ کرے، ان تک میں خدا کے پیار کی آواز پہنچاتا ہوں، کیونکہ اگر پیار کا یقین آ جائے تو خدا زندگی میں وہ کام کرے گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اور پھر زندگی شکر گزاری کا ایک گیت بن جاتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ گیت آپ گائیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جن بھائیوں نے اور بہنوں نے فون کیا تھا، ان کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی فون کال کے لیے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جن کے دل میں خدا نے خود یہ بات ڈالی کہ اس خدمت کو جاری رکھنے کے لیے کچھ ان کا حصہ ہے، اور میں تو اس بات کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے خود ہی اس بات کو پہچانا اور اس خدمت کے لیے کچھ بھیجا، یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میرا فرض ہے، میری خوشی ہے کہ میں آپ کی شکر گزاری ادا کروں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے گا اس کے لیے۔ سب سے بڑا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ خدا میری زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھے، تاکہ میری زبان سے ایسی باتیں نکلیں جن میں اس کا پیار ہو اور سننے والوں تک خدا کے پیار کی آواز ایسے پہنچے، ایسی طاقت کے ساتھ پہنچے کہ نا امیدی کے کالے بادل ہٹ جائیں، اندھیرا دور ہو جائے زندگی سے، انہیں یقین آ جائے کہ خدا پیار کرتا ہے، اور وہ اس بات کو پہچان سکیں، اس کلام کو سن کے یہ پہچان سکیں کہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے گناہگار کے لیے۔ یہ دعا کیا کریں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے لیے دعا کرتے اور جنہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیاری بہن، پیارے بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پچھلے دنوں میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے دعا کی، خدا کے پیار پر یقین کر کے انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے دعا کی
اور کہا میری زندگی میں آ، اور مجھے امید ہے آج بھی کچھ بھائی کچھ بہنیں یہ دعا کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں آ جانے سے کیسے کیسے اندھیرے دور ہوتے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیسی کیسی بری باتیں جیسے نکال دی جائیں گی زندگی میں سے۔ میرا پورا یقین ہے کہ خداوند آج آپ کو بہت برکت دے گا، اور جہاں وہ آپ کو برکت دیتا ہے مجھ پر بھی رحم کرتا رہے گا۔ آپ میرے ساتھ اس بات میں سہمت ہوں گے، میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ انسان کا ذہن ایک قسم کا کارخانہ ہے جس میں سوالات پیدا ہوتے رہتے، سوالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، کارخانہ ہے یہ ایک، طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ ان خیالات کو سن کر سوچنے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے وچار ہوتے ہیں جنہیں سن کے وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اچھے نہیں لگتی وہ باتیں انہیں۔ لیکن ہے انسان کا ذہن ایک کارخانہ سوالات کا، طرح طرح کے خیالات اٹھتے، خدا کے بارے میں، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کے بارے میں سوالات اٹھتے، لوگوں کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنی زندگی کے بارے میں سوالات اٹھتے، میں یہاں کیوں اس دنیا میں ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ میری زندگی کا حال ایسے کیوں ہو گیا، میری زندگی میں سے خوشی کس طرح چھن گئی، میں نے کیا سوچا تھا، دیکھو کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا، میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل کہاں ہے، ایسے ایسے سوالات اٹھتے رہتے۔ تو یہ تو خدا کا انتظام ہے، خدا نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہم سوال کریں، خدا خوش ہوتا ہے اس سے کہ ہم سوال پوچھیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کے بارے میں سوال کریں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں سوال پوچھیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا نے کہا ہے آؤ میرے ساتھ بحث کرو، بات چیت کرو۔ جب ہم خدا سے سوال کرتے ہیں تب اتنی بڑی پریشانی نہیں ہوتی ہمیں، لیکن اگر خدا ہم سے کوئی سوال کر بیٹھے پھر بہت مشکل ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو خدا کے کلام میں سے، انجیل میں سے پڑھ کے دکھاؤں گا کہ لوگ یسوع مسیح سے سوالات کیا کرتے تھے، طرح طرح کے سوال کرتے تھے، گھیر لیتے تھے اسے، اور اگر ان سوالات کا جمع کیا جائے تو آپ کہیں گے اتنے سوالات اس سے کیے گئے۔ اور وہ کس قسم کے سوالات تھے؟ کئی دفعہ تو سوال صرف اس لیے ہوتا تھا کہ سننے والے یہ دیکھ لیں کہ بھائی یہ سوال پوچھنے والا بڑا گیانی آدمی ہے، بہت جانتا ہے۔ اس سوال کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ کے کہتے تھے واہ واہ کتنا گہرا سوال پوچھا ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوال اسی لیے پوچھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جان لیں کہ وہ کتنا جانتا ہے، اس لیے سوال پوچھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے تھے تو ایسے ہی سوال پوچھتے تھے۔ سوال کے پیچھے ایک اور خیال ہوتا تھا، وہ یہ کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ آدمی کتنا راست باز ہے، کتنا دھارمک ہے۔ ایسا اونچا گہرا سوال، روحانی سوال پوچھیں گے، وہ پوچھتے تھے کہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے کہ دیکھو کتنی گہری بات یہ پوچھ رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے یہ بھوک نہیں تھی کہ وہ جاننا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ پہچان لیں کہ یہ آدمی کتنا دھارمک ہے، اس لیے سوال پوچھتے تھے۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناؤں گا، کئی دفعہ لوگ یہ سوال پوچھتے تھے، اس وجہ سے سوال پوچھتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ اب اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، خدا یسوع مسیح کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ پھنس جائے گا۔ اور ان کو بھیجا جاتا تھا سوالات تیار کر کے کہ یہ سوال پوچھو اس سے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، جو کچھ بھی وہ کہہ دے گا اس کی وجہ سے وہ پھنس جائے گا۔ آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا میرے ساتھ دیکھیے،
لوکا کی انجیل نکالیے، آپ کے پاس انجیل ہے، لوکا کی انجیل، اور اس کا 10واں باب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہاں دیکھیں گے کچھ ایسی ہی باتوں کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے انجیل تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ ضرور مجھے فون کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ بتا دینا کہ کون سی بھاشا میں، کون سی زبان میں چاہیے، اور یہ بتا دینا اس پہ کہ کیا آپ کا ایڈریس ہے، تاکہ آپ کو اس ایڈریس پہ بھیج دیا جائے۔ فون نمبر دے دینا تاکہ میں اس سے پھر بعد میں پتہ کر لوں گا کہ آپ کو انجیل مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی چٹھیاں نہیں بھیجی جائیں گی، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آپ کے پیار کی بات ہوگی، مہربانی کی بات ہوگی۔ اگر آپ مجھے فون کریں گے میں اس کا جواب دوں گا، آپ سے بات کروں گا، 1,00,000 بار، 1000 بار، آپ جب چاہیں بات کریں، لیکن آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ڈرنا نہیں کہ بھئی فون نمبر کیوں دیں اور ایڈریس کیوں دیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا 10واں باب ہے اور میں 25ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ 25ویں آیت میں لکھا، دیکھو ایک عالم شرع، بہت گیانی آدمی، دھرم کی کتاب کا، اپنے دھرم کا گیانی تھا، وہ عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا۔ آزمائش یہ کر رہا ہے، یہ جاننا مانگتا کہ اس کو آتا کتنا ہے۔ لوگ یہ جان جائیں گے کہ یہ آدمی کتنا جانتا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ خدا یسوع مسیح کی آزمائش کر رہا، سوال پوچھ کے آزمائش کرنے لگا کہ آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ سوال کے پیچھے آزمائش ہے۔ سوال تو بہت اچھا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کتنا گہرا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا ارادہ کیا ہے، آزمائش کر رہا ہے اس کی۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے 29ویں آیت میں، مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے یہ پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ اب دوسرا سوال جو وہ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو راست باز دکھا رہا ہے۔ سوال، اس سوال کے پیچھے نیت کیا ہے، کیا کرنا مانگ رہا، وہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے۔ سوال اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ اس سوال کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا راست باز آدمی ہے۔ دیکھو کیسے کیسے سوال پوچھے جاتے تھے یسوع مسیح سے۔ ایک اور جگہ دیکھیے، یہ لوکا کی انجیل، اس کا 20واں باب ہے، لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب، اور میں 20 آیت سے پڑھوں گا۔ لوکا کی انجیل 20واں باب اور 20ویں آیت، 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اسی گھڑی فقیہوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر لوگوں سے ڈرے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو بات خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے وہ ان کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ اس کی تاک میں رہے، تاک میں لگے رہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کا حاکم کے قبضے اور اختیار میں دے دیں۔ جاسوس بنا کے لوگوں کو بھیجا کہ تم ایسا ظاہر کرنا کہ تم بڑے دھارمک لوگ ہو، تمہارا دھرم کے معاملوں میں تمہاری بڑی دلچسپی ہے، تم بڑے بھوکے اور پیاسے ہو آتمک طور پر، ایسا ظاہر کرنا وہاں پر۔ یہ نہ کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تم جاسوس ہو، تم بات نکالنا مانگ رہے ہو، پھنسانا مانگ رہے ہو، یہ نہ پتہ لگے انہیں، دھارمک بن کے۔ آپ نے دیکھا لوگ کیسی اچھی اچھی باتیں پوچھتے ہیں، ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور کیا سوال پوچھ رہے ہیں انہوں نے؟ اس سے یہ سوال کیا ہے، استاد ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تیری تعلیم درست ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں اس کی، تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اب دیکھو کیا سوال پوچھتے ہیں، ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس میں پھنسا رہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ قیصر کو، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، رومی بادشاہ تھا،
جن کے ماتحت تھے، جن کے یہ غلام ہو گئے تھے، کہ وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو وہ کیسا سوال پوچھا؟ سوال کے پیچھے کیا نیت ہے کہ کسی طرح اسے پھنسا لیں اور اسے پھر بادشاہ کے حوالے کر دیں کہ دیکھ یہ تو تیرا مخالف ہے، یہ تو غدار ہے، یہ تو ایسی باتیں سکھا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھڑک جائیں گے تیرے خلاف، حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے یہ لوگوں کو۔ اس کے منہ کی بات پکڑنے کے لیے سوال کر رہے ہیں اس سے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس نے جواب دیے ہیں سب کے، لیکن آج میں صرف آپ کے سامنے یہی بات رکھ رہا ہوں کہ سوالات اٹھتے ہیں انسان کے دل میں، خدا کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اپنے بارے میں سوال اٹھتے ہیں۔ یہ کارخانہ ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم ایسی باتوں کو جاننا مانگتے ہیں جنہیں خدا ہم پر ظاہر کر بھی دے تو بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم نہیں سمجھ سکتے خدا کی ساری باتوں کو، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں۔ خدا چاہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور ہر دفعہ وہ حیران رہ گئے۔ ایک آدمی خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، سوال کوئی نہیں کرتا، بات کر رہا ہے، سوال چھپا ہوا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس سوال کا جواب دے دیا اس کو۔ آپ دیکھیے یوحنا کی انجیل میں 3 باب 1 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو مجھ سے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ اعتراف ہے، یہ اس بات کو مان رہا ہے، تو استاد ہے، تو معجزے دکھاتا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، تو سوال کیا ہے پھر؟ سوال دل میں چھپا ہوا، اس نے کہا بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب خدا یسوع مسیح اس کو کیا دیتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، سوال کون سا تھا؟ سوال اس کے دل میں ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کے تخت پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ اور میں تجھے بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے تجھے۔ تیرے دل کا سوال مجھے معلوم ہے، اور تیرے دل کی ضرورت بھی مجھے معلوم ہے۔ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک پیدائش ہے جسم کی، جو ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو ہمارے بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے خدا کا شکر ہو۔ یہ جسم کی پیدائش ماں باپ کی وجہ سے ہے، لیکن ایک روح کی پیدائش ہے۔ اس کے لیے خدا نے یسوع مسیح کے کلام میں لکھا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ نکودیمس، مجھے معلوم ہے تیرے دل کی بھوک، تیرے دل کی پیاس، یہ ہے اس کا علاج۔ میں تیری زندگی میں ایک ایسا کام کر سکتا ہوں کہ تیرا خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق ہو جائے گا۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آج بھی، بہت سوال پوچھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لوگ جب سوال پوچھتے تھے تو خدا یسوع مسیح سے پوچھتے تھے، وہ ان کو جواب دے دیتا تھا۔ جو بات ان کے دل میں ظاہر تھی، اندر تھی، زبان پر نہیں آتی تھی، وہ بھی وہ جانتا تھا، اس کا بھی جواب دے دیتا تھا۔ ہماری مشکل کی بات یہ، جو غلطی ہم کرتے ہیں، ہم سوال خدا یسوع مسیح کے بارے میں کرتے ہیں، اس کے وشے میں کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا
تو میرے ایک استاد تھے, اب وہ خداوند کے پاس ہیں. کلاس میں وہ آتے تھے, اپنی بائبل کھولتے تھے تو اپنے ایسے پرچے پڑھنے شروع کر دیتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ہم دیکھتے تھے کر کیا رہے ہیں, کبھی ادھر سے کھول رہے ہیں, کبھی ادھر سے کھول رہے ہیں, پھر ادھر سے شروع کر دیا. اگر کوئی سوال پوچھتے تھے ان سے تو بڑا اچھا جواب دے دیتے تھے. کلاس کے بچے, ہم سارے اسٹوڈنٹس تھے وہاں بائبل کالج میں, تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے تھے. جب کوئی ان سے سوال پوچھو پھر دیکھنا شروع کر دیں گے ادھر سے ادھر سے ادھر, کر کیا رہے ہیں یہ, ایسے کرتے ہوئے بڑی دیر کے بعد کہتے تھے سوال بہت اچھا ہے, خدا سے پوچھو. لو جی, ختم ہو گئی کلاس. پھر جا کے لڑکے مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا, تو یہ کہہ دیتے ہیں خدا سے پوچھو. بھائی خدا سے ہم نے پوچھنا تھا تو یہاں آپ کی کلاس میں کیوں آئے ہم, ایسی باتیں کرتے تھے طالب علم جو تھے, اسٹوڈنٹس. یہ کہا اگر ہم نے خدا سے ہی پوچھنا تھا تو یہاں کلاس میں کیوں آئے تھے ہم, آپ کیا کر رہے ہو یہاں. لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کتنے بھید کی بات اس بزرگ نے کہہ دی تھی. کسی اور نے بھی کہا خدا کی باتیں خدا ہی جانے. یہ لوگ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے تھے, اور میں منت کر کے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ انجیل پڑھو. اس کتاب کی طاقت, قدرت, اس شبد کی شکتی یہ ہے کہ جو باتیں کوئی انسان آپ کو سمجھا نہیں سکتا وہ باتیں خداوند یسوع آپ پر ظاہر کر دے گا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ کہا ہے اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے. وہ کون سا دن ہے؟ جب سوالات کی جگہ ستائش شروع ہو جاتی ہے. سوالات جاتے رہتے ہیں, اٹھتے رہتے ہیں, لیکن ہر سوال کا جواب انسان کی زندگی بن جاتا ہے. ایک آدمی بیچارہ اندھا بھیک مانگتا تھا, پیدائشی اندھا, اسے خداوند یسوع مسیح نے آنکھیں دے دیں. ساری دنیا کے لوگ اس وقت جو تھے آس پاس کی اس کی دنیا میں جتنے لوگ تھے, ہر ایک کے اندر ایک سوال اٹھ رہا, یہ بتا وہ کون تھا جس نے تجھے اچھا کر دیا؟ کیا تو سچ مچ اندھا تھا؟ تو کیسے اچھا ہو گیا؟ اس نے کیسے تجھے اچھا کر دیا؟ ایک سوال کے اوپر ایک سوال. لیکن اس کی زندگی ہر سوال کا جواب بن گئی. بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اسے گھیر رکھا ہے. تو بتا یسوع کون ہے؟ ہم تو جانتے ہیں, ہم تو جانتے ہیں اسے وہ کون ہے, ہم تو جانتے ہیں وہ گناہگار ہے, وہ کفر بکتا ہے, ایسی باتیں کہتا ہے جو خدا کے سوا کوئی کہہ نہیں سکتا اپنے بارے میں. وہ کہتا مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. میں اندھا تھا, اب دیکھتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں سوال اٹھتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے سوال کیا ہے, خداوند یسوع سے سوال پوچھا ہے, اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, روزے رکھ رکھ کے, دعائیں کر کر کے, کلام پڑھتے اور کہتے ہیں خداوند بتا مجھے تو کون ہے. وہ اپنے آپ کو ان کی زندگی میں ظاہر کر رہا ہے, اور جن پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے ان کی زندگی مظہر بن جائے گی. مظہر کہتے جہاں ظاہر ہو رہا ہو کچھ, یہ ہے معجزہ. ان کی زندگی سوالات کا جواب بن جاتی ہے. میں اندھا تھا, اب دیکھتا ہوں, یہ دیکھو اس نے میرے لیے کیا کر دیا. اگر سوال پوچھنا ہے آپ نے تو انجیل پڑھو اور دعا کرو اور کہو خداوند یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. وہ بات جو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے, جس بات کا آپ کی زندگی سے اور آپ کی نجات سے تعلق ہے, جس بات کی آپ کو ضرورت ہے, وہ آپ پر ظاہر کر دے گا. یہ بات سچ ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے, اور ہزاروں لوگ آج دنیا میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وقت تھا جب میں سوالات پر سوالات کیا کرتا تھا, اور آج اس کی ستائش پر ستائش کرتا ہوں, اور اس کی ستائش پوری نہیں ہوتی. یہ آپ کی زندگی کی کہانی بن جائے گی میرے بھائی, میری پیاری بہن, یہ سچ ہے.
پیارے بھائی پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے ہیں، بہت سوال اٹھتے ہیں۔ یہ تو کارخانہ ہے سوالات کا۔ ایک سوال کا جواب اگر مل جائے تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم مڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ سوالات ستائش بن جاتے ہیں۔ ستائش کہتے ہیں اس کی بڑائی۔ سوالات کرتے کرتے انسان بگڑ جاتا ہے اور برائی کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، وہ اپنے سوالات کا جواب خود بن جاتا ہے۔ دوسرے اس کو دیکھ کر خدا کی بڑائی کرتے ہیں، دوسرے اس کی زندگی کو دیکھ کر خدا کی ستائش کرتے اور کہتے ہیں واہ واہ۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں۔ میں تو آپ کو ہمیشہ یہ بتایا کرتا ہوں، خداوند یسوع خدا کا پیار ہے گناہگار انسان کے لیے۔ جو اس کے پاس آتا ہے اسے اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ جو پیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو دیا اور فضل اس کے پاس ہے گناہگار کے لیے، اسے وہ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ بتاتا ہے۔ ایسا شخص، ایسے لوگ گواہی دیتے کہ ہم تو پیاسے تھے، ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اس کے پاس آئے تب ہم کو پتہ لگا کہ خدا گناہگار کو قبول کرتا ہے، پیار کرتا ہے، زندگی کو بدل دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا نہیں، پیاس کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کے پاس کوئی آئے گا اور زیادہ پاس آنے کو دل کرے گا، جتنا زیادہ اسے کوئی جانے گا اور زیادہ جاننا چاہے گا۔ آپ اسے جاننا چاہتے ہو، اس کے پیار کا تجربہ کرنا چاہتے ہو، میرے بھائی میری بہن، آپ دعا کرو۔ آپ یہ دعا کرو، میرے ساتھ مل کر دعا کر لو۔ میں آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ یہ میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو خود دعا کرنی ہوگی۔ یہ آپ کو کہنا ہوگا، اے خداوند یسوع دیکھ، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، میرا حالت اچھا نہیں ہے، میرے دماغ میں سوالات ہی سوالات ہیں اور مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں۔ وہ کہتا دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا، تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب وہ اندر آئے گا تو جو کچھ آپ کی آتما مانگتی ہے وہ اندر آ جائے گا۔ بڑا پیارا وقت ہے، اگر آپ اسے مان لو تو وہ مالا مال کر دے گا۔